وزیر اعظم عمران خان نے الجزیرہ کے صحافی ہاشم کو انٹرویو دیا۔ اس کے سوالات زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ سوالات میں زہر کی بھرمار تھی اور برسات تھی۔ اس کا بھارت جیسا تعصب تھا اور ہماری اپوزیشن جیسا زہر تھا، لیکن عمران خان نے ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے اس کی بولتی بند کر دی۔ اس حوالے سے اسداللہ غالب صاحب کی ایک تحریر بھی سامنے آئی ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار داد دینی چاہیے کہ وہ الجزیرہ ٹی وی کے انٹرویو کے ڈائنامیٹ اور ڈرون حملوں سے پہلو بچاتے ہوئے اپنا حق اور سچ پر مبنی موقف پیش کرنے میں کامیاب رہے اور پاکستان کا اور اپنا سر جھکنے نہیں دیا۔ اس صحافی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کی تضحیک میں، عمران خان کی تضحیک میں۔ اس نے اپوزیشن کا، پاکستان کی اپوزیشن کا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اسداللہ غالب صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ کسی غیر ملکی مہمان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا۔ قطری نے پاکستانی اپوزیشن کی سی تعصب بھری زبان استعمال کی یا پھر کسی بھارتی اینکر کی طرح عمران خان کے اوپر گرجنے برسنے کی ہر ممکن کوشش کر دیکھی، مگر آفرین ہے عمران خان نے کہ انہوں نے کمال صبر و تحمل سے حوصلے، دانش، تدبر اور اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا۔ قطری اینکر ہاشم الجزیرہ سے جس کا تعلق ہے، اس نے پہلا ہی سوال یہ داغا کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینے، 10 لاکھ گھر بنانے، یکساں نصاب تعلیم اپنانے، کرپشن ختم کرنے اور نہ جانے کیا کیا وعدے کیے تھے، مگر ان میں سے اسے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کی زبوں حالی پر جو انہیں ورثے میں ملی تھی، اس کے پس منظر میں کہا کہ کسی پر یوں لکھی کہانی میں تو آپ جادو کی چھڑی سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا سکتے ہیں، مگر ایک ترقی پذیر اور لٹی پٹی معیشت والے تیسری دنیا کے ملک پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کے لیے وقت چاہیے۔ قطری اینکر نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا کہ مڈل کلاس کے لوگ جو تبدیلی کے نعروں کی آس میں آپ کو ووٹ دے بیٹھے، وہ برسوں کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس لیے کہ چینی جو 62 روپے کلو تھی اب 85 روپے کلو ہو گئی۔ وزیر اعظم نے مکمل اطمینان سے اس کی تسلی کرانے کی کوشش کی، مگر قطری نے پینترا بدلا اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن پر اعتراض اٹھا دیا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس تو ہو گیا، مگر اس نے پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اسی طرح تو پاکستان واضح طور پر عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا یہ سوال الجزیرہ ٹی وی کا ہے یا این ڈی ٹی وی کا یا آج تک ٹی وی کا یا اے بی پی کا؟ وزیر اعظم نے اس مرتبہ زہریلے سوال کو بھی سکون سے سنا اور کہا کہ کشمیر کا تنازع 70 برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلے برس 5 اگست کو بھارت نے اسے غصب کر لیا تھا، مگر اس سے مسئلے کی سنگینی بڑھ گئی، کم نہیں ہوئی اور بالآخر اسے طے کرنا ہی پڑے گا۔ الجزیرہ کا یہ متعصب اینکر یہاں نہیں رکا، اس نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کتھا کھول دی اور سعودی رد عمل کا ذکر کیا، تو وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مثالی تاریخی اور مذہبی تعلقات کی 1500 برسوں کی تاریخ ہے، مگر ہم ضرور چاہتے ہیں کہ کشمیر پر OIC اپنا سرگرم کردار ادا کرے۔ الجزیرہ کے اینکر نے پوچھا کہ سعودی عرب اور باقی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ وزیر اعظم نے اس کا بھی جواب دیا کہ آزاد خود مختار فلسطین کے قیام کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کو اس کا احساس کرنا ہوگا، اسے تسلیم کرنے سے فلسطین کا مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ الجزیرہ کے اینکر نے چین اور سی پیک کا بکھیڑا کھول لیا اور وزیر اعظم کی پالیسیوں پر انگلیاں اٹھائیں، تو وزیر اعظم نے بڑے ہی محکم انداز میں کہا کہ سی پیک ہماری خوشحالی کا ضامن ہے اور چین کے ساتھ دوستی برسوں کی آزمائی ہوئی ہے، اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ آج امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں
اور ہماری مدد سے افغانستان امن مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اینکر نے سر توڑ کوشش کی کہ عمران خان سے کہلوا سکے کہ افغانستان میں شرکت اقتدار سے امن آئے گا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ جو افغان چاہیں اس میں ان کا بھلا ہے اور پاکستان کا بھی بھلا ہے، مگر افغان امور میں بھارت کی مداخلت امن تباہ کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر نے اعتراض اٹھایا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں۔ وزیر اعظم نے پوچھا کہ آپ کے ہاں اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی مثال ہے؟ تو اینکر نے کہا کہ میڈیا پرسنز کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ملک میں میڈیا کو حکومت سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ میڈیا کے ہاتھوں حکومت اور اس کے وزراء کی درگت بن رہی ہے۔ یہی کام برطانیہ میں ہو تو اس پر میڈیا کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا اور لاکھوں پاؤنڈ ہرجانے میں وصول کیے جا سکتے تھے، لیکن اگر کوئی میڈیا پرسن تہمت تراشی کرے تو اس کے خلاف عدالت میں جانا میڈیا پر دباؤ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا حکومت کو انصاف نہیں چاہیے؟ اس اینکر کو وہ پالیسیاں تو نظر نہیں آئیں جو کشمیر کے حوالے سے کامیاب پالیسیاں ہیں، اور کرونا جس کا پاکستان سے خاتمہ کیا گیا ہے، خاتمہ ہو رہا ہے، وہ چیزیں تو اس کو نظر نہیں آئی۔ پاکستان کی معیشت کی بہتری بھی اسے نظر نہیں آئی، لیکن اوٹ پٹانگ سوال کر کے وہ عمران خان کو اپوزیشن کی نظروں میں مزید گرانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بولتی بند ہی رہی۔ اس نے پھر ایک گھٹا پیٹا اور سوال داغ دیا کہ ملک میں فوج فیصلے کیوں کرتی نظر آتی ہے، سویلین لوگ سامنے کیوں نہیں ہوتے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ آج فوج اور حکومت ایک ساتھ چل رہے ہیں اور فوج ہمارے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اینکر نے ایک بھڑکیلا سوال اور داغ دیا کہ کیا آپ نریندر مودی سے امن کی توقع رکھتے ہیں؟ عمران نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا کہ بھارت میں RSS کی حکومت ہے، یہ دہشت گرد ٹولہ ہے اور اس کے ہاتھ میں 130 کروڑ بھارتی عوام کو خطرے میں مبتلا کرنے کے لیے ایٹمی اسلحہ آ گیا ہے۔ مگر کوئی شرارت کی گئی تو خطرہ صرف پاکستان کو نہیں، خطے سے باہر بھی پھیل جائے گا۔ تو اس اینکر کی عمران خان نے وہ عمران خان کو خوار کرنا چاہتا تھا، اس کے ہر سوال کا شافی جواب دے کے اسے شٹ اپ کال دے دی۔ نہ صرف اس کو بلکہ اس کی ذہنیت کے ان لوگوں کو جو کوئی بھی موقع عمران خان کی تضحیک کا، تذلیل کا، حکومت پر تنقید کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔